میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا نور اور آپ کی خوبصورتی اور پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں، سماعت فرمائے کہ ایک شخص رسول عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی نگاہوں کو پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام پر جمائے ہوئے تھا، یعنی وہ صرف اور صرف پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا دیدار کر رہا تھا اور پیارے آقا کے چہرے مبارک کے دیدار سے شرف یاب ہو رہا تھا اور وہ فیض یاب ہو رہا تھا پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ کر۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے محبوب ہے، میرے آقا کے حسن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی چیز کو نہ دیکھا، کسی چیز کو نہ دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مرد کو یا کسی انسان کو یا کسی شخص کو، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل نہ دیکھا۔ میرے آقا کا چہرہ ایسا، پھر وہ شخص جو پیارے آقا کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنا حسین تر چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو آپ کی نظر کیسے چوک ہو جائے، آپ کی نظر کیسے ہٹ سکتی ہے۔ وہ شخص پیارے آقا کے دربار میں بیٹھ کر صرف اور صرف پیارے آقا کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، میرے والدین آپ پر قربان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے جمال مبارک سے بہرامند ہو رہا ہوں، یعنی فیض یاب ہو رہا ہوں اور آپ کے دیدار سے لذت ذوق حاصل کر رہا ہوں۔ آگے وہ شخص عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ مجھے یہ غم ہے، یعنی یہ کہ وہ بار بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اپنی نگاہوں کو ٹکائے ہوئے تھا۔ حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے چہرے مبارک سے فیض یاب ہو رہا ہوں، بہرامند ہو رہا ہوں، البتہ مجھے یہ غم ہے کہ بروز محشر، بروز قیامت، اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا آپ کے چہرے مبارک کے دیدار سے نصیب فرمائے گا یا نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کے چہرے کا دیدار عطا کرے گا یا نہیں؟ اسی غم میں وہ تھے اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی محبوب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن انبیاء کرام اور جن صدیقوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یعنی حاصل کلام یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مژدہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تو کل بروز قیامت تم ہمارے ساتھ ہوگے، تم ہماری معیت میں ہوگے۔ یہ تو میرے آقا کے چہرے کا کمال ہے کہ کوئی شخص اگر میرے آقا کے چہرے کو دیکھے تو وہ اپنی نظریں ہٹا نہیں سکتا، جن کے حسن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے آقا کا حسن و جمال بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ نہ بس یہ بلکہ میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی حسنہ سماعت فرمائے۔ میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی حسنہ میں سے ایک واقعہ مختصر سے آپ سماعت فرمائے کہ سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، خاتم النبیین ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے باوجود بھی حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اسنے میں پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی والد صاحب، رضائی باپ، جو کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑا نکال کر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ کے شوہر اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا کے اخلاق ہے یہ۔ آج ہم اور تم اگر کسی بلند و مقام مرتبے پر آ جائے، دو چار لوگ ہمارے ماتحت کام کرنے لگ جائے تو آج ہمیں گھمنڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اور نہ جانے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، لیکن اس کے باوجود
وہ تو سید الانبیاء ہے, وہ تو سید الرسول ہے. ان کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ تو محض اپنے رضائی والد صاحب, رضائی باپ جب آتے ہیں تو ان کے لیے کپڑا بچھاتے ہیں اور وہ ان پر بیٹھتے ہیں. اس قدر احترام اور اس قدر عزت میرے آقا نے ان کی کیونکہ وہ بڑے ہیں ہمارے اور رشتے میں رضائی باپ لگتے ہیں. تو نہ بس یہ بلکہ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ کچھ دیر کے بعد تشریف لاتی ہے. میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے میں سے جو کپڑا دوسرا بچا ہوا تھا اس کپڑے کو بچھاتے ہیں, اس پر حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ اور رضائی والدہ بیٹھ گئے. اب بھی آپ کے رضائی بھائی تشریف لاتے ہیں, کپڑا ختم ہو چکا ہے. اب کیا ہوگا؟ حضور کے رضائی بھائی تشریف لاتے ہیں, میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن معاشرت دیکھیں, میرے آقا کے اخلاق کی حسنہ دیکھیں. میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یعنی اپنے رضائی بھائی کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں, اپنے سامنے بٹھاتے ہیں. یہ میرے آقا کے حسن انداز ہے, یہ میرے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی حسنہ ہے. میرے آقا کے فین فالوئنگ کی تعداد لا تعداد ہے, لا محدود ہے, اسے کوئی گن نہیں سکتا, وہ انکاؤنٹیبل ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا ہمیں سکھا رہے ہیں اپنے بڑوں کا ادب کیسے کیا جا سکتا ہے, اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش ہونا ہے, اپنے بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے. میرے آقا ہمیں سکھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا ہے, یہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.